ایک چراغ روشن نہیں تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ مسجد الحرام سے لے کر بنگالی مسجد کراچی تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، دل کے چراغ روشن نہیں تھے۔ نمازیں تھیں، داڑیاں تھیں، امامہ تھا، تلاوت تھی، نعتیں تھیں، عمرے تھے، حج تھا، دل کا چراغ روشن نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ پر درود تھا، صفت محمد سراج منیرہ گوہر شاہی نے زندہ کر کے دکھائی ہے۔ اب جزیرہ نما عرب میں چاروں طرف باطنی اندھیرا ہے، اور اس باطنی اندھیرے میں ایک شخصیت آتی ہے جس کو رب کہتا ہے نور کا چراغ۔ اب وہاں نور کی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہیں حضور، بیٹھے رہیں، وہ نور نکل نکل کے فضاؤں کو روشن کر رہا ہے، اور باطنی فضا کے روشن ہونے کی بنا پر وہ دل اور وہ ارواح جن کے ازل میں ایمان لکھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ خود بخود بیدار ہونے لگ گئے۔ جس نے نور کے چراغ مصطفیٰ کی کفالت کی، ابو طالب، کیا وہ محمد رسول اللہ کے نورانی چراغ سے مستفیض نہ ہوئے ہوں گے؟ اور پھر وہ نور کا چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے علی کی کفالت کی، جس علی کو حضور کی گود میں بیٹھنے کا موقع ملا، وہ علی جس کے زانوں پر سر رکھ کر حضور سو جایا کرتے، اس کو کتنی روشنی ملی ہوگی سراج منیر سے۔ تو آہستہ آہستہ وہ نور کا جو چراغ مصطفیٰ کی صورت میں آیا، اب وہ چراغ روشنی دے رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی اور اللہ تعالیٰ کی پالیسی محمد رسول اللہ کے سامنے چارٹ کھول کے جبریل کھڑے ہو جاتے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، تو اس دعا کے نتیجے میں یہ جو بنو ہاشم کا گھرانہ ہے، ان کی ہم نے کئی صدیوں تک حفاظت کی ہے، تو آسانی یہ رہے گی آپ کے لیے کہ بجائے باہر کے چراغوں کو دقت کے ساتھ روشن کریں، یہ جو بنو ہاشم کا گھرانہ ہے جس کی ہم سے حفاظت کروائی جاتی رہی ہے، یہ چراغ فوراً روشن ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی اہل بیت کے اوپر سب سے زیادہ نظر کرم فرمائیں، یہ روشن چراغ ثابت ہوں گے، اور یہ پاک اور طاہر ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا بڑے پیمانے پر بنو ہاشم کے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، خواہ وہ آپ کے انکلز ہوں جن میں امیر حمزہ ہوں، ابن عباس ہوں، ان سب پر کرم ہوا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے زیر اثر تھے۔ ظلمت کا اندھیرا ان کے اندر گھس نہیں پایا تھا، کیونکہ یہ ملائکہ کی حفاظت میں تھے، جبریل کی حفاظت میں تھے۔ پھر حضور کی اولاد ہوئی جس کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کے بطن سے جو نکلی ہے اولاد، اس کے اوپر آپ جو ہے محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ ان کو سب سے زیادہ نوازیں۔ لہٰذا آل رسول کو نوازا گیا، اور وہ چراغ روشن ہونا شروع ہو گئے۔ مولا علی کا چراغ روشن ہوا، بی بی فاطمہ کا چراغ روشن ہوا، اور پھر قرآن نے اس گھر کی تعریف شروع کر دی جس گھر میں مولا علی اور بی بی فاطمہ رہتے تھے، کہ اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، ان گھروں کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا کر دی ہے۔ وہ گھر کون سے تھے؟ وہ گھر اس مٹی کے بنے ہوئے خیمے بھی تھے جس میں بی بی فاطمہ کا وجود مسعود بستا تھا، اور وہ گھر بی بی فاطمہ کا اپنا وجود مبارک بھی ہے۔ وہ گھر مٹی گارے کا بنا ہوا وہ خیمہ بھی تھا جس میں مولا علی قیام پذیر تھے، اور وہ گھر سے مراد مولا علی کا جسم مبارک بھی ہے جس میں ان کی روح مقیم رہی، وہ بھی روشن گھر ہو گئے۔ پھر یہ روشنی نکلی، حسن بصری کا چراغ روشن ہوا، ابو ہریرہ کا چراغ روشن ہوا، دوسری طرف اویس قرنی کا چراغ بھی روشن تھا۔ انہوں نے بھی باطنی طور پر موم بتیاں جلانی شروع کر دیں، کبھی خواب میں آ کے اس کا قلب روشن کیا، کبھی ادھر خواب میں گئے اس کا قلب روشن کیا، اور پھر تابعین اور تبع تابعین اور پھر اہل بیت کے ذریعے یہ چراغ روشن ہونا شروع ہو گئے، اور یہ چراغ روشن ہونا شروع ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا
باطنی جو قرآن مکنون تھا وہ انسانوں کے سینوں میں اب رگڑ کھانے لگا۔ ولایت تب و تاب پر تھی، فقیر آئے، عشاق آئے، اور ائمہ کرام آئے، فقیہ آئے، ایسی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے، کسی نے کہا میں نے 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، کسی نے کہا میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، کسی نے کہا کہ جب چاہے اللہ کو دیکھ لوں۔ یہ سب کچھ محمد رسول اللہ کی امت میں ہوتا رہا، چراغ جلتے رہے، روشنی ہوتی رہی، اور پھر آ گیا 15ویں صدی کا دور، اور اس 15ویں صدی میں کیا ہوا؟ پھر وہی اندھیرا، پھر وہی جہل چاروں طرف پھیل گیا۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کہا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ 300 سال گزر گئے، اور اب 100 سال مزید گزر گئے، 400 سال گزر گئے۔ زبان پر تو دین کا نام، زبان پر تو قرآن کی تلاوت، زبان پر تو امام حسین کی محبت، زبان پر تو مصطفیٰ کی شان، لیکن چراغ سب کے گل، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ایک چراغ روشن نہیں تھا، ایک چراغ قلب روشن نہیں تھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ مسجد الحرام سے لے کر بنگالی مسجد کراچی تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، دل کے چراغ روشن نہیں تھے۔ نمازیں تھیں، داڑیاں تھیں، امامہ تھا، تلاوت تھی، نعتیں تھیں، عمرے تھے، حج تھا، دل کا چراغ روشن نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ پر درود تھا، صفت محمد سراج منیرہ گوہر شاہی نے زندہ کر کے دکھائی ہے۔ صفت مصطفیٰ سراج منیرہ گوہر شاہی نے زندہ کر کے پوری کائنات کو روشن کیا ہے۔ یہ ہے امام مہدی کی نشانی، داعیًا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا، یہ گوہر شاہی کی تعریف ہے۔ پھر حدیث میں بھی آیا کہ آخری دور میں دور دور تک کوئی ایک آدھ دیا جل رہا ہو، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ لائٹیں وائٹیں چلی جائیں گی، تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، دوبارہ ہم دیوں پر آ جائیں گے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ اور نہیں استاد، جس وقت یہ حدیث بیان ہوئی تھی اس وقت یہ لائٹیں کہاں تھیں جو حضور ان کے لیے کہتے؟ جس دور میں یہ حدیث کہی گئی تھی اس دور میں اے سی تھے؟ یہ لائٹیں تھیں جو ان کے لیے سمجھ رہے ہو؟ وہ دل کے دیے کی بات کر رہے تھے کہ ساری چیزیں ہوں گی، داڑیاں، امامیں، عطر بھی ہوں گے، عطار بھی ہوں گے، سب ہوں گے، دل کے دیے روشن نہیں ہوں گے۔ چراغ دل کے جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ پھر سرکار نے کیا کہا؟ سرکار گوہر شاہی سراج منیر بن کے آ گئے، اور کیا کہا؟ دیکھو بھائی، نماز روزہ تو تم سب جانتے ہو، میں وہ باتیں نہیں کروں گا، میں تو صرف ایک ہی بات کروں گا، چراغ روشن کر لو۔ چراغ روشن کرنے آیا ہوں میں، اور چراغ روشن کیے۔ اتنے چراغ روشن ہو گئے اب تو، ہندوستان سے لے کر پاکستان، اور پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش سے لے کر آسٹریلیا اور امریکہ اور کینیڈا، نہ جانے کہاں کہاں چراغ ہی چراغ روشن ہو گئے۔ یہ امام مہدی کی صفت ہے، سراج منیر۔ اور پھر آپ نے اپنی زبان سے فرمایا امام مہدی نور کا گولا ہے۔ جس کے دل میں نور کی ننھی سی کرن بھی ہوئی، وہ نور کا گولا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ روشنی کو دیکھ کے روشنی اپنی طرف کھینچے گی نا۔ ہم نے چراغ جلانے ہیں، یہ چراغ بجھ گئے ہیں، یہ سراج منیرہ ہونے کی سنت ادا کون کرے گا؟ محمد رسول اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، تمہارے لیے سنت، روزہ رکھا تمہارے لیے سنت، داڑھی رکھی تمہارے لیے سنت، وہ سراج منیر ہیں، یہ سنت کون ادا کرے گا؟ وہ بڑا چراغ ہے، تو چھوٹا ہی بن جا، سنت ادا ہو جائے گی۔ وہ بڑا چراغ ہیں، تو چھوٹا چراغ بن جا، لیکن چراغ بننا پڑے گا ورنہ امتی نہیں بنے گا۔ سراج منیر ہونا سنت مصطفیٰ ہے۔
چراغ بننا ہوگا. جب تک چراغ نہیں بنیں گے تو فائدہ نہیں ہے. آنکھوں پہ پٹی باندھ کے آپ کے ہاتھ میں نیویگیشن پکڑا دیں کہ ادھر رائٹ مڑو اب لیفٹ مڑو. ابے ہمیں پتہ نہیں ہے رائٹ کہاں ہے لیفٹ کہاں ہے. یہ تو معلوم ہے ہمیں کہ لیفٹ رائٹ جانا ہے, لیکن لیفٹ کہاں ہے یہ تو معلوم ہی نہیں ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے یہ کرو وہ کرو, اور چلیں گے کہاں یہ پتہ ہی نہیں ہے. قرآن جو ڈائریکشن دے رہا ہے وہ دل کو دے رہا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ میں ڈائریکشن دل کو دوں گا, تم دماغ کو لے رہے ہو. قرآن تو یہی کہتا ہے نا بھائی, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکشن دے گا. اچھا اب وہ اللہ نے ڈائریکشن دینی ہے دل کو, دل آپ کا جو ہے وہ بیوی بیمار ہے ڈیو ٹو سلیٹ. دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے, اس دل کو تو بیدار کریں تاکہ یہ ڈائریکشن لینا شروع کرے. بھائی آپ نے جس طرح بھی نماز پڑھنی ہے, ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے, ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سر پہ رکھ کے ہاتھ پڑھ لیں, پیٹ پہ رکھ کے ہاتھ پڑھ لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ چراغ روشن ہے یا نہیں. کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. ان چکروں میں مت پڑو کہ ہاتھ باندھنے ہیں چھوڑنے ہیں نماز میں. اب چھوڑو یا باندھو خیر ہے, اس کی پرواہ کرو کہ یہ دل روشن ہوا ہے کہ نہیں, کیونکہ اللہ نے ڈائریکشن دل کو دینی ہے. اور تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں سجدے کرے مسیتی. دل میں تو بیوی بچوں کو پالا ہوا تو نے, اور سر جو ہے تو نے مسجد میں جھکایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سر کو تھوڑی ہدایت دے گا, وہ تو ہدایت دیتا ہے دل کو. ہم سرکار گوہر شاہی کو جو امام مہدی تسلیم کیا ہے ہم نے, وہ تسلیم اس لیے آسانی سے کر لیا کہ سیدنا گوہر شاہی اللہ کا جلایا ہوا ایک بہت بڑا فانوس ہیں, جن کی وجہ سے پورا عالم اس کی باطنی فضا مزینہ معطر ہے اور منور ہے, روشن ہے. اتنی روشن ہے کہ بس بندہ بھاگ بھاگ کے منزل پر جا رہا ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے. روشنی اتنی ہے, کوئی دقت نہیں ہو رہی, بھاگ دوڑ کے جا رہے ہیں, بھاگ دوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھو نا بھائی, ابھی آپ کو شاید پسند بھی نہ آئے یہ بات. اب اگر بیٹھے بیٹھے یہاں پر جاوید صاحب پات دیتے ہیں, پیچھے سے جو ہے ظاہر شاہ سوچے یار میں بھی بہت دیر سے روک کے بیٹھا ہوں, اس کے بعد جو ہے صادق کہے کہ بھائی میرا کیا قصور ہے یار, اس نے پادا کچھ نہیں ہوا, اس نے پادا کچھ نہیں ہوا, فی سبیل اللہ میں بھی بات دیتا ہوں. تو وہ بدبو آئے گی نا لوگوں کو, فوراً کھڑکیاں کھولیں گے, نکالو یار یہ بدبو کو, یہ تھوڑی دیر باہر چلے جائیں گے. اسی طرح باطن میں نفاق اور کفر کی بدبوئیں آتی ہیں, لیکن وہ عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی, سجھائی نہیں دیتی, سمجھ میں نہیں آتی. لہذا وہ داڑیوں کو دیکھتے ہیں, وہ مسجدوں کو دیکھتے ہیں, وہ فرقے کا نام دیکھتے ہیں. میں دیوبندی, یہ بھی دیوبندی, بیٹھ جاؤ مسجد میں. میں بریلوی, یہ بھی سارے بریلوی ہیں, بیٹھ جاؤ یہ میرا ہے ہم اس کے ہیں. یہ شیعہ, میں بھی شیعہ, بیٹھ جاؤ یہ اس کے ہیں ہم اس کے ہیں. اور جب تیرا باطن منور ہو جائے گا, جب تیرے دل کا چراغ روشن ہو جائے گا, پھر تو فرقہ نہیں دیکھے گا, داڑھی نہیں دیکھے گا, پھر تو یہ دیکھے گا کہ ایمان کی خوشبو, محبت کی خوشبو, عشق کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اور کفر اور نفاق کی بدبو کہاں سے آ رہی ہے. پھر جہاں سے بدبو آئے گی تو وہاں سے بھاگے گا. لوگ کہیں گے تو شیعہ ہو کر شیعوں سے کیوں بھاگ رہا ہے, تیرا دل کہے گا یہاں کفر اور نفاق کی بدبو آ رہی ہے. جب وہ بدبو تیری ناک میں بریلویوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گی تو بریلوی ہو کر بھی دور بھاگے گا. لوگ کہیں گے تو بریلوی ہے, بریلویوں سے دور کیوں بھاگ رہا ہے. تو کہنا کہ میرا باطن روشن ہو گیا ہے, اب مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ فرقہ کیا ہے, مجھے بدبو آ رہی ہے, کفر کی, نفاق کی بدبو آ رہی ہے, میری روح سانس لینے میں اسے دشواری ہو رہی ہے, اس لیے میں بھاگ رہا ہوں. پھر تو وہاں جا کر کے تجھے سکون ملے گا جہاں پر ایمان کی خوشبو ہے, جہاں محبت کی معطر فضائیں ہیں, جہاں عشق کا جھرنا بہ رہا ہے. پھر لوگ تجھے کہیں گے ارے یہ تو گوھر شاہی والوں میں آ کے کہاں بیٹھ گیا, ان کے تو عقائد بڑے خراب ہیں. ارے جی چولہے میں گئے عقائد اور تم, مجھے تو یہاں محبت کی خوشبو آ رہی, فضائیں معطر ہیں. یہاں سے جانا اور یہاں پر بیٹھ جانا اس لیے ہے کہ جس کا قلب منور ہے
اس کو خوشبوئیں آ رہی ہیں. جس کا قلب منور نہیں ہے وہ داڑھیوں کو دیکھ رہا ہے، گالیوں کو دیکھ رہا ہے، فرقے کو دیکھ رہا ہے، وہ اندر کو نہیں دیکھ پا رہا. یہ حقیقت ہے. Amra TV, the place to connect with God.